اب آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی صحابی ہے ادھر بھی صحابی ہے، آپ بتاؤ۔ میں نے کہا نا اہل حدیث کے پاس حدیث ہے، بولیے نا، میں نے کہا یا نہیں؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، توجہ رکھنا، میری بات پوری سمجھیں گے۔ میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کے مسلک کا وکیل ہوں۔ آپ میرے دلائل سنیں پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ میں کہتا ہوں حدیث اس کے پاس بھی ہے، حدیث ہمارے پاس بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا حدیث نہیں ہے۔ آپ کو یہ مولانا صاحب اختلاف کیا ہے؟ اب ذرا اختلاف کو سمجھنا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اگر آدمی نے آگ پر پکی چیز کو استعمال کیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ باب الوضوء مما مست النار، حضرت امام مسلم حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ مما مست النار، اگر تمہارا وضو تھا آگ پہ گرم کیے ہوئے پانی سے وضو کیا یا پانی کو پی لیا وضو ٹوٹ گیا، آگ پر پکی چیز کو کھا لیا وضو ٹوٹ گیا، گرم روٹی کو کھایا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ کہاں موجود ہے؟ بولیے نا، صحیح مسلم کہاں موجود ہے؟ صحیح مسلم۔ اس کے بعد امام مسلم نے دوسری حدیث لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، حضور نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے، اللہ کے پیغمبر کو ہدیے میں روٹی دی گئی، اللہ کے پیغمبر کو ہدیے میں بھنا ہوا گوشت دیا گیا، فاکل ثلاث لقم وما مس ماء، اللہ کے پیغمبر نے روٹی بھی کھا لی ہے، اللہ کے پیغمبر نے گوشت بھی کھایا ہے، لیکن نبی نے وضو نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت امام مسلم پہلے حدیث لائے، آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر حدیث یہ لائے ہیں آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے، ہم عمل کس پہ کریں؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کا حاشیہ لکھتے ہیں، اس کے بعد امام نووی نے فرمایا ذکر الاحادیث الواردہ بالوضوء مما مست النار، امام مسلم پہلے احادیث وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ثم اوردہ بالاحادیث الواردہ بترک الوضوء مما مست النار، پھر امام مسلم کو حدیث لائے کہ جس سے ثابت ہوا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام مسلم نے یوں کیوں کیا ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں اب میری دلیل پہ غور کرنا، کہتے ہیں ہذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرون منسوخہ ثم یکتبون بالناسخ، امام مسلم اور دیگر محدثین کی عادت ہے کہ جو مسئلہ جو حدیث منسوخ ہو اسے وہ پہلے لاتے ہیں اور جو حدیث ناسخ ہو اسے وہ بعد میں لاتے ہیں۔ لوگ کہیں گے منسوخ ناسخ کا مطلب کیا؟ شناختی کارڈ بنتا ہے، اوپر لکھا ہے تاریخ اجرا، اس تاریخ کو شناختی کارڈ بنا ہے، اوپر لکھا ہے تاریخ تنسیخ، اس تاریخ کو شناختی کارڈ کی مدت پوری ہو جانی ہے، اور جس کی مدت پوری ہو جائے اسے منسوخ کہتے ہیں، اور جس پہ عمل کی مدت شروع ہو جائے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جس پر عمل کی مدت پوری ہو جائے اسے بولیے نا اسے، اور جس پر عمل کی مدت شروع ہو جائے اس کو توجہ۔ اب میری دلیل پہ غور کریں، اختلاف کیا تھا کہ نماز اندھیرے میں فجر کی پڑھے یا روشنی میں؟ ہم نے کہا روشنی میں، اس نے کہا بولی اس نے کہا نا، اس نے کہا اندھیرے میں۔ دلیل وہ بھی دیتا ہے، دلیل حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں نماز پڑھنے کی حدیث پہلے لائے ہیں، روشنی میں نماز پڑھنے کی حدیث بعد میں لائے ہیں۔ بتا دیا وہ عمل پہلے کا تھا، یہ عمل بعد کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اذان اقامت اکاری ہو، میں نے کہا اقامت دوہری ہو۔ امام ترمذی اکاری اقامت کی حدیث پہلے لائے ہیں اور دوہری اقامت کی حدیث بعد میں لائے ہیں۔ معلوم ہوا اکاری اقامت کی حدیث کا زمانہ گزر گیا
دوری اقامت کے حدیث کا زمانہ شروع ہے، اگر سنتیں چھوٹ جائے سورج نکلنے کے بعد پڑھے، امام ترمذی سورج نکلنے سے پہلے پڑھے، امام ترمذی حدیث پہلے لائے ہیں، اگر سنتیں چھوٹ جائے فجر کی سورج نکلنے کے بعد پڑھے، امام ترمذی حدیث بعد میں لائے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، ابن ماجہ حدیث پہلے لائے ہیں، امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، ابن ماجہ حدیث بعد میں لائے ہیں، ارے آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، امام ترمذی حدیث پہلے لایا ہے، آمین آہستہ کہنی چاہیے، امام ترمذی حدیث بعد میں لائے ہیں، ظہر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے، امام ترمذی حدیث پہلے لائے ہیں، ظہر کی نماز تاخیر سے گرمی میں پڑھنی چاہیے، امام ترمذی بعد میں لائے ہیں، تو پھر میں یوں کہتا ہوں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کرنا چاہیے، حدیث پہلے لائے ہیں، رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، حدیث بعد میں لائے ہیں، امام نووی کہتے ہیں محدثین کی عادت یہ ہے کہ جس حدیث کو منسوخ سمجھے اسے پہلے لاتے ہیں اور جس حدیث کو ناسخ سمجھے اسے بعد میں لاتے ہیں، علم مسائل پہ غیر مقلد حدیث پیش کرتا ہے، علم مسائل پہ حنفی بھی حدیث پیش کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا تھا ان کے پاس حدیث نہیں ہے، میں نے سچ بول کے کہا حدیث تیرے پاس بھی ہے، حدیث میرے پاس بھی ہے، تو نے کہا ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، میں نے کہا میرے پاس بھی حدیث ہے، تیرے پاس بھی حدیث ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مجھے یہودی ملتا ہے، میں نے کہا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تجھے عیسائی ملتا ہے اور کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ادھر مسلمان آتا ہے کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عیسائی سے تو نے پوچھا ہے ارے موسیٰ کلیم اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور بھئی عیسیٰ روح اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ کیا اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں موسیٰ کلیم اللہ قرآن میں ہے مگر ان کا دور پہلا ہے، عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ قرآن میں ہے مگر دور پہلے ہے، محمد رسول اللہ قرآن میں ہے اور دور بعد کا ہے، حضرت موسیٰ کا کلمہ مانتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہے، عیسیٰ کا کلمہ مانتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہے، تو رات کو مانتے ہیں تلاوت نہیں کرتے، انجیل مانتے ہیں تلاوت نہیں کرتے، زبور مانتے ہیں تلاوت نہیں کرتے، صحیفے مانتے ہیں تلاوت نہیں کرتے، بیت المقدس کو قبلہ اول مانتے ہیں لیکن قبلہ بنا کر نماز نہیں پڑھتے، بیت المقدس کو قبلہ مانا ہے نماز نہیں پڑھتے، وہ قبلہ اول ہے، تو راتوں انجیل زبور کو مانا ہے تلاوت نہیں کرتے، وہ کتابیں پہلے دور کی ہے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کو مانتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے، وہ نبی پہلے دور کا ہے، رفع الیدین کی حدیث مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہ پہلے دور کی ہے، آمین برجات کی حدیث مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہ اول دور کی ہے، فاتحہ خلف الامام کی حدیث مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہ اول دور کی ہے، اقاری اقامت کی حدیث مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہ اول دور کی ہے، فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں، فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں، اذان سورج نکلنے سے پہلے حدیث مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہ اول دور کی ہے، ظہر کی نماز جلدی میں پڑھنا حدیث مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہ اول دور کی ہے، عیسائیت کا کلمہ اول دور کا ہے، یہودی کا کلمہ اول دور کا ہے، جو حدیث تو نے پیش کی ہے وہ اول دور کی ہے، اول دور والے نبی کا کلمہ مانا تو جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، آخری دور والے پیغمبر کی پہلی حدیثیں مانی تو جاتی ہے عمل نہیں کی جاتی۔ ہمارے دلائل کا جواب دے، یہ ٹوٹی چھوڑ، میں گالیاں نہیں دیتا دلائل دیتا ہوں، اپنے مسئلے پہ دلائل دے، تجھے کون منع کرتا ہے؟ اب اختلاف سمجھ آ گیا؟ بولیے نا، ان کے پاس حدیث ہے کہ نہیں؟ لیکن کون سی؟ یہودیوں کے پاس کلمہ ہے کہ نہیں؟ کون سا؟ پہلے دور کا، جو لڑائی ان سے وہ لڑائی، جو لڑائی ان سے کوئی لڑائی، بولیے نا، جو لڑائی ان سے کوئی لڑائی، بلند آواز سے، جو لڑائی ان سے کوئی لڑائی، میں اس لیے کہتا ہوں میں جانتا ہوں تو کون ہے، میں جانتا ہوں تجھے کس نے وجود دیا ہے، میں جانتا ہوں تیرا نام اہل حدیث کس نے رکھا ہے،
میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنا نام اہل سنت والجماعت پیغمبر سے ثابت کروں گا تو اپنا نام اہل حدیث انگریز کے علاوہ کیوں سے ثابت نہیں کر سکتا. للکار ہے للکار ہے میری بات سمجھ آئی؟ نہیں اغیار میں جرت اٹھا کر آنکھ جو دیکھے ہے ڈالا یوں ہمارے دم میں دم الیاس گھمن نے